السلام علیکم۔ کیا آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں؟ کیا دل بہت بھاری ہے؟ کیا بار بار یہی سوال ذہن میں آتا ہے، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کب ختم ہوگا یہ درد؟ آخر اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو شاید یہ محض اتفاق نہیں، شاید اللہ نے آپ کو یہاں ایک پیغام سنانے کے لیے پہنچایا ہے۔ آج میں آپ سے ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کی موجودہ آزمائش آپ کی زندگی بدلنے والی ہو۔ ہم انسان عام طور پر آزمائش کو صرف درد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل صرف ہمیں توڑنے آئی ہے، لیکن اللہ کی حکمت بہت گہری ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ذرا سوچیں، کتنی بار ایسا ہوا کہ جس چیز کو آپ نے نقصان سمجھا، بعد میں وہی آپ کے لیے رحمت بن گئی۔ کبھی کسی انسان کا چھوڑ جانا، کبھی کسی رشتے کا ٹوٹ جانا، کبھی رزق میں تنگی، کبھی بیماری، کبھی تنہائی۔ یہ سب ہمیں ختم کرتا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اکثر انہی چیزوں کے ذریعے ہمیں نئی زندگی دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ آپ کو جگا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم دنیا میں اتنے غم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھولنے لگتے ہیں۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دعا رسمی بن جاتی ہے، قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آزمائش آتی ہے، اور وہی انسان جو پہلے مصروف تھا رات کو اٹھ کر روتا ہے، یا اللہ میری مدد کیجیے۔ سوچیں، کبھی کبھی آزمائش اللہ کی طرف سے سزا نہیں، واپسی کی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ شاید کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے بندے واپس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، اللہ آپ کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ سونا آگ میں تپتا ہے تو خالص بنتا ہے، اسی طرح مومن آزمائش سے گزرتا ہے تو مضبوط بنتا ہے۔ آج آپ جو درد محسوس کر رہے ہیں، ممکن ہے یہی درد آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر رہا ہو جو پہلے نہیں تھی۔ آپ سوچتے ہیں میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، لیکن دیکھیں، آپ ابھی بھی کھڑی ہیں، آپ ابھی بھی سانس لے رہی ہیں، آپ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ پروفٹ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیے گئے، جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیے گئے۔ اگر وہ صرف حالات کو دیکھتے تو کہتے شاید میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے انہیں انہی آزمائشوں کو ان کے لیے عروج کا راستہ بنا دیا۔ جو کنواں تھا وہ محل تک پہنچنے کا پہلا قدم بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کا اندھیرا ہی آپ کی روشنی کی ابتدا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، اللہ آپ کو کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر بڑی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے کامیاب بنا، یا اللہ مجھے عزت دے، یا اللہ مجھے بہترین مستقبل دے، لیکن بڑی نعمت کے لیے اگر اللہ آپ کو بڑی منزل دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو تیار بھی تو کریں گے نا۔ ورزش کرنے والا انسان جب وزن اٹھاتا ہے تو پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اس طرح روح بھی آزمائشوں سے مضبوط ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس مشکل سے آج گزر رہے ہیں وہ دراصل کل کی کامیابی کی تیاری ہو۔ آج آنسو ہیں، کل مسکراہٹ ہوگی۔ آج انتظار ہے، کل عطا ہوگی۔ آج صبر ہے، کل صلہ ہوگا۔ اللہ آپ کو کچھ بہتر دینے کے لیے کچھ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے، مگر بہت سچی ہے۔ کبھی اللہ آپ سے کچھ لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتے ہیں۔ کسی شخص کا چلے جانا، کسی نوکری کا ختم ہو جانا، کسی خواب کا ٹوٹ جانا، یہ انجام نہیں ہوتا، کبھی یہ نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ میں نے یہ کیوں کھو دیا، حالانکہ یہ تو بہت اچھا تھا۔ اور شاید کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ اس لیے فوری درد کو آخری حقیقت نہ سمجھیں۔ اللہ پوری کہانی جانتے ہیں، ہم صرف ایک صفحہ دیکھتے ہیں۔ اللہ پورا پلاٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
5ویں نمبر پہ اللہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اصل سہارا کون ہے۔ انسان جب سب کچھ کھو دیتا ہے تو ایک حقیقت سمجھ آتی ہے، اصل سہارا صرف اللہ کا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ جانتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی گئی دعا، خاموش آنسو، ٹوٹے دل کی فریاد، سب اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور کبھی کبھی آزمائش کا اصل راز یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر ایسا بھروسہ کرنا سیکھ جائیں جیسا پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، شاید آپ یہ ویڈیو سنتے ہوئے، یہ الفاظ پر غور کرتے ہوئے رو رہے ہوں، شاید آپ نے اپنی زندگی میں بہت صبر کیا ہے، بہت انتظار کیا ہے، بہت تکلیف دیکھی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں، اللہ آپ کو نہیں بھولا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر دعا میں دیر ہے تو انکار ضروری نہیں، اگر راستہ بند ہے تو انجام برا ضروری تو نہیں، اگر آزمائش لمبی ہے تو اس کا اجر بھی بڑا ہوگا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والوں کو دور سے دیکھتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر ڈر کیسا، پھر نا امیدی کیسی، پھر اندھیرے کیسے؟ ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ آج شاید آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایک دن آئے گا جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، یا اللہ اب سمجھ آیا کہ وہ آزمائش کیوں آئی تھی۔ اگر وہ درد نہ ہوتا تو میں بدلتا نہیں، اگر وہ آنسو نہ ہوتے تو میں تیرے قریب نہ آتا، اگر وہ مشکل نہ ہوتی تو آج کی نعمت نہ ملتی۔ اور یہی آزمائش کا راز ہے۔ آج اللہ شاید آپ سے یہ کہہ رہا ہے، میرے بندے تم نے بہت رو لیا، تم نے بہت برداشت کیا، میں تمہارا ہر آنسو جانتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو رہا ہے، لیکن میں تمہارے لیے کچھ نیا لکھ رہا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے راستہ بند ہے، لیکن میں وہاں راستہ بنا رہا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں لگتا ہے تم ٹوٹ گئے ہو، ختم ہو گئے ہو، تباہ ہو گئے ہو، سب نا امیدی چھا گئی ہے، لیکن میں تمہیں نئے سرے سے تیار کر رہا ہوں۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں ان کی دعائیں سنوں گا یا ان کی آزمائشوں کو دور کروں گا۔ اللہ تو کافر کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت آزمائش میں ہیں تو یاد رکھیں، یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ درد ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ رات ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، اللہ اب یہ بس مشکلات کو ختم ہو جانا چاہیے۔ انسان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، جواب دے جاتی ہے، لیکن ابھی صبر کرنا مزید باقی ہوتا ہے۔ کبھی بھی اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، اندھیری رات میں صبح کی کرن لازمی آتی ہے، اور شاید بہت قریب ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، نماز نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، دعا نہ چھوڑیں، امید نہ چھوڑیں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسٹاگرام کو اسکرولنگ کرتے ہوئے یا ٹک ٹاک کو اسکرول کرتے ہوئے کبھی آپ کے موبائل میں ویڈیوز میں یہ ویڈیو آ گئی ہو کہ استغفار کرنے سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ استغفار کرنے سے معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں اولاد دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں مال و دولت کے خزانے دوں گا، میں تمہیں بارشیں دوں گا۔ استغفار ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جسے انسان اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو پھر انسان نا امید نہیں رہتا،
پھر وہ کام جو انسان کے ذہن میں بھی آتا ہے اللہ اسے بھی پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ استغفار زندگی کا ایک لازمی معمول بنائیں۔ استغفر اللہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ چند الفاظ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی رک سی گئی ہے، دل بے چین ہے، رزق میں برکت نہیں، گھر میں سکون کم ہے، دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ ایسے وقت میں اللہ نے ہمیں ایک خزانہ دیا ہے، استغفار۔ سوال یہ ہے استغفار کے بدلے اللہ کیا دیتا ہے؟ گناہوں کی معافی۔ استغفار کا پہلا اور سب سے بڑا انعام ہے معافی۔ ہم سب خطا کار ہیں، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے نا۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن ہمیں امید سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے ماضی کیسا بھی ہو، واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ دل کا سکون۔ کبھی انسان باہر سے ٹھیک لگتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ پریشانی، خوف، بے چینی۔ استغفار دل سے بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں استغفر اللہ تو دل نرم ہوتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ رزق میں برکت۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں رزق کیوں رکا ہوا ہے؟ استغفار رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کبھی مال کم ہوتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، برکت بہت ہوتی ہے۔ کبھی مال زیادہ ہوتا ہے مگر سکون نہیں۔ اصل نعمت برکت ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، قرض، بیماری، رشتہ، گھریلو پریشانیاں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا کہ جہاں راستہ بند تھا وہاں اللہ نے راستہ بنا دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور استغفار اس آسانی کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں میں دعا تو بہت کرتی ہوں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ استغفار دل اور روح کو پاک کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ قرب بڑھے تو دعا کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ شاید آپ ماضی کی غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، استغفار یہ پیغام دیتا ہے تم دوبارہ شروع کر سکتے ہو۔ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ بندے کو نیا راستہ بھی دیتا ہے۔ آج سے ایک عادت بنائیں، روزانہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یقین مانیں آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر استغفار کے لیے مختص کر لیں۔ اگر آپ 1 گھنٹہ پورا کنٹینیوسلی بیٹھ کے نہیں کر سکتے، آپ چلتے پھرتے، آتے جاتے، سفر کرتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، کالج یونیورسٹی جاتے وقت، ایون کے کچن میں کھانا بناتے وقت اگر استغفر اللہ پڑھتے رہیں، زبان کو استغفر اللہ سے تر رکھیں تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ آپ کی بگڑی بیڑی کو اللہ پار لگا دیں گے۔ استغفار کے بہت ہی فائدے ہیں، یقین مانیے استغفار سے انسان بیماریوں، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ استغفار کرنے سے معجزے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں استغفار گناہ دھوتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، مشکل آسان کرتا ہے، زندگی بدل سکتا ہے۔ شاید آپ کی دعا کی قبولیت بہت قریب ہے، بس ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں۔ استغفر اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔